بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، ناشکری اور انکار نہ کرو۔ یہاں پر ابھی جو آیات کریمہ میں نے تلاوتیں کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دو چیزوں کا حکم دیا، ایک صبر، دوسرے نماز۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کی کامیابی کے لیے، عزت کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے اندر ہیں تو یقیناً عزت پائے گا۔ اگر 5 نہیں ہیں، 5 میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہے تو وہ عزت نہیں کما سکتا۔ ذکر، شکر، صبر، نماز اور ناشکری سے بچنا، یہ 5 چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی ملی ہیں ان کا شکر کرو، عزت کماؤ گے۔ کوئی بھی حالات آ جاتے ہیں، صبر کرو، کامیابی ملے گی۔ نماز کی پابندی کرو، کامیابی ملے گی۔ ناشکری سے بچو تو نعمتیں بڑھ کر ملیں گی، ناشکری کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہوتا ہے۔ تکلیفوں پر آہو واویلا، چیخو پکار نہ کرنا، اس کا نام بھی صبر ہوتا ہے۔ جہاد کے میدان کے اندر ڈٹ کے لڑنے کا نام بھی صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ صبر کریں، یعنی بے صبری، ناشکری، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، جیسے سر اور دھڑ، جسم اور سر، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو صبر اور ایمان کا تعلق بھی اسی طرح ہے۔ اگر کسی کا سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے اگر کسی کے سے صبر چھوٹ جائے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابھی حکم ہوا کہ آپ ذکر بھی کرو، شکر بھی کرو، ناشکری سے بچو۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، ہمیں ہر کام کرنا آسان لگتا ہے، ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور دل سے شکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کبھی کبھی زبان سے کر دیا، اللہ کا بڑا احسان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن واقعی آدمی شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں سے زیادہ مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، اللہ میں تیرا اس پر شکر کرتا ہوں، یہ توفیق ملتی نہیں ہے۔
اور ناشکری سے بچنا اس کی توفیق نہیں ملتی اکثر لوگوں کو۔ اگر ہزار لاکھ بندے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے مجھ سے پیچھے ہیں، لیکن اس پر شکر نہیں کرے گا، اس سے آگے والا کوئی بندہ نظر آ گیا نا، پھر ناشکری آ جائے گی، یار مجھے تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بھائی تو اگر اللہ کے فضل و کرم سے صحیح گھوم پھر رہا ہے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو گھوم پھر نہیں سکتے، معذور ہیں، تو ان پر آپ کی نظر نہ پڑے اور ان لوگوں پر نظر پڑے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آپ سے زیادہ حسین جمیل ہیں، ان کی وجہ سے ناشکری تو کرو، لیکن جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر نہ کرو، تو یہ بے وفائی ہے نا۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کار والے کو دیکھتے ہو تو تھوڑی سی جلن پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کار کیوں نہیں ہے، مجھے پیجرو کیوں نہیں ہے، مجھے بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اللہ کے بندے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدل چلنے سے بھی معذور ہیں، سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں تو پیدل کرنے پڑتے ہیں، کتنی تکلیفوں کے ساتھ کہیں ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو صبر، یہ ذکر کرنا، شکر کرنا، ناشکری سے بچنا، یہ چونکہ مشکل کام ہیں، تو ان مشکل کاموں کو پورا کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، وہ دو اگر پائی گئیں تو کامیابی ہو جائے گی۔ وہ ہے ایک صبر، دوسرا نماز۔ کوئی نعمت نہیں ملی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ جیسے بچہ ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا تھا، ابھی واپس لے لیا، اٹھا لیا، آپ نے اگر صبر کیا تو آپ کے لیے جنت ہے۔ ابھی آپ نے کوئی کمال تو نہیں کیا، کوئی عبادت تو نہیں کی، آپ نے کوئی جہاد تو نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ جو بچہ اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے ہی واپس چھین لیا، واپس لے لیا۔ ابھی اس کے اندر آپ نے تو کوئی بڑا کمال نہیں کیا، صرف اتنا ہوا کہ آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا کر دیا، جنت عطا کر دی۔ اسی طریقے سے مال ہے، آپ نے کوئی غلط نہیں کیا، مال ملا تھا، پھر اتفاقاً آپ سے مال چلا گیا، لیکن آپ نے ناشکری، بے صبری نہیں کی، اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ یہ آنکھیں ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے دو میٹھی چیزیں، نور والی چیزیں وہ لے لیں اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے جنت لازم ہے۔ ابھی آپ نے کیا کام کیا؟ کوئی کام تو نہیں کیا، محنت تو نہیں کی، کوئی جہاد تو نہیں کیا، کوئی آپ نے لاکھوں روپیہ کوئی صدقہ خیرات تو نہیں کیا، کوئی مسجد مدرسے تو نہیں بنائے، صرف یہ تھا کہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی، اس پر آپ نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دے دی۔ تو صبر کے ذریعے سے آدمی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، نماز کے ذریعے سے آدمی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ جب پریشانی ہو نماز پڑھ لو، جب کوئی مشکل آ جائے صبر کر لو، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ صبر اکثر ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر اس نے بھی گالیاں دی، آپ نے گالیوں کے بدلے میں صبر کیا، سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے نا، سمجھو کہ اس کی روزی کو تباہ کر دیں گے، آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی نقصان دے رہا ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے، ابھی آپ بھی اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ کر کے آپ کے ساتھ مل جائے گی۔ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے لڑنے کی باتیں کی، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بکر پہلے تو برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، اس کو اشارے کرتے رہے، چھوڑو چھوڑو، لیکن وہ مان نہیں رہا، آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
پیغمبر کریم سامنے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، ڈانٹ نہیں رہے اس کو۔ آخر جب اس نے آگے بڑھتا ہی گیا، خاموشی نہیں ہو رہا، تو پھر حضرت ابو بکر نے ایک دو باتوں کا اس کو جواب دیا، اس لیے تاکہ یہ پیغمبر کریم کے سامنے تو بے ادبی نہ کرے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو پیغمبر کریم اٹھ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے جلدی محسوس کیا کہ ارے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، پیچھے دوڑے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیوں ناراض ہوئے؟ برا بھلا تو وہ کہہ رہا تھا، غلط تو وہ کہہ رہا تھا، میں نے تو صرف اس کو شر سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دیا تاکہ شور ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموش تھے تو میں دیکھ رہا تھا فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور اس کو ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ جب آپ نے جواب دیا تو رحمت کے فرشتے اٹھ گئے، شیطان بیچ میں آ گیا، اس لیے میں شیطان کی مجلس سے میں دور ہو گیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں، اس واقعے سے صاف محسوس ہوا کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ۔ اگر بے صبری کی تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، جب شیطان آیا پھر سکون کہاں سے؟ شیطان آیا پھر صبر کہاں سے؟ شیطان آیا پھر عزت کہاں سے؟ پھر تو وہ عزتیں خراب کرائے گا نا، لڑوائے گا نا، مروائے گا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ہمیں سبق دیا کہ آپ ذکر کرو، شکر کرو، صبر کرو، نماز کی پابندی کرو اور ناشکری نہ کرو، آپ کی کامیابی اور عزت یقینی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان پانچوں نصیحتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔